آج ہم قرآن کے ایک بہت ہی چھوٹے سے جملے پر بات کرنے والے ہیں۔ اتنا چھوٹا کہ اکثر ہم اسے پڑھتے ہوئے شاید رکتے بھی نہیں۔ یہ سورت البقرہ کی 4 آیت کا آخری حصہ ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جس کا عام ترجمہ ہے اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جی، اور بظاہر تو یہ ایک سیدھی سی بات لگتی ہے کہ متقی لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ آخرت کو مانتے ہیں، لیکن اصل گہرائی وہ اس آخری لفظ میں چھپی ہے، یوقنون۔ بالکل، اور آج ہماری ساری گفتگو اسی ایک لفظ کے گرد گھومیں گی۔ مجھے ہمیشہ یہ سوال آپ کہہ سکتے تنگ کرتا تھا کہ یہاں یؤمنون کیوں نہیں کہا گیا، یعنی ایمان لاتے ہیں۔ آخرت پر ایمان لانا تو بنیادی شرط ہے ہی، پھر یہ یوقنون کا خاص لفظ کیوں؟ اس میں ایسی کیا گہرائی ہے جو اسے عام ایمان سے الگ کرتی ہے؟ تو آئیے اس کے پرت کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہترین نقطہ آغاز ہے۔ دیکھیں، ایمان اور ایقان میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ایمان کا تعلق اکثر غیب سے ہوتا ہے، یعنی اندیکھی حقیقتوں کو بھروسے کی بنیاد پر مان لینا۔ ٹھیک۔ لیکن ایقان اس سے ایک قدم آگے ہے۔ اس کا لغوی مطلب ہے علم کامل، یعنی ایسا پختہ علم جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ یہ صرف ماننا نہیں ہے، یہ جاننا ہے، ایک ایسی حقیقت کا ادراک جو آپ کے وجود میں اتر جائے۔ علم کامل مطلب ایسی سرٹنٹی جس پر کوئی سوال ہی نہ اٹھایا جا سکے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے، خاص طور پر آخرت جیسی حقیقت کے بارے میں جسے کسی نے دیکھا نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ قرآن نے اسی کیفیت کو سمجھانے کے لیے یقین کے 3 درجات بیان کیے ہیں جو اس سفر کو واضح کرتے ہیں۔ پہلا درجہ ہے علم الیقین۔ علم الیقین؟ جی، اسے آپ معلوماتی یقین کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ یقین ہے جو کسی قابل بھروسہ ذریعے سے خبر سن کر یا کوئی کتاب پڑھ کر حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے کوئی دوست فون کر کے بتائے کہ شہر کے دوسرے کنارے پر بارش ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا نہیں، لیکن میں اس کی بات پر یقین کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے اس پر بھروسہ ہے۔ بالکل یہی مثال ہے۔ اب دوسرا درجہ ہے عین الیقین۔ یہ ہے مشاہداتی یقین، یعنی کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حاصل ہونے والا یقین۔ اچھا۔ اب آپ نے نہ صرف دوست کی بات سنی، بلکہ موسم کی خبروں میں اس علاقے میں بارش ہوتے ہوئے دیکھ بھی لیا۔ اب آپ کا یقین پہلے سے کہیں زیادہ ٹھوس ہو گیا۔ اور تیسرا درجہ ظاہر ہے وہ سب سے اونچا ہوگا۔ جی، تیسرا اور سب سے بلند درجہ ہے حق الیقین، حق الیقین یعنی حقیقی یا تجرباتی یقین۔ یہ وہ یقین ہے جو کسی حقیقت کا خود حصہ بن کر اسے محسوس کر کے حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ خود گاڑی چلا کر اس علاقے میں پہنچ گئے اور بارش کی بوندیں آپ پر گرنے لگی۔ واہ! اب بارش کا ہونا آپ کے لیے کوئی خبر یا مشاہدہ نہیں رہا، بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے جس کا آپ خود تجربہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ واہ! علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین، سننا، دیکھنا اور پھر خود تجربہ کرنا، یہ تو یقین کا ایک مکمل سفر ہے۔ یہ فریم ورک اتنا منطقی لگتا ہے، کیا قرآن میں اس کی کوئی بنیاد ملتی ہے؟ جی، یہ تصور براہ راست قرآن سے لیا گیا ہے۔ سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُّنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُّنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اچھا۔ جس کا مفہوم ہے، ہرگز نہیں، کاش تم علم الیقین کے ساتھ جان لیتے، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر تم اسے عین الیقین کے ساتھ دیکھو گے۔ یہاں واضح طور پر علم الیقین یعنی دنیا میں جان لینے اور عین الیقین یعنی آخرت میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا فرق بیان کیا گیا ہے۔ اور حق الیقین کا ذکر بھی ہے؟ بالکل۔ سورۃ الواقعہ میں جب جنت اور دوزخ کے حالات کی تفصیل بیان ہوتی ہے تو آخر میں فرمایا جاتا ہے، اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ بالکل حق الیقین ہے، یعنی یہ وہ حتمی اور تجرباتی سچائی ہے جس کا انسان خود حصہ بن جائے گا۔ ایک منٹ، اس بات کو ذرا سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اس ساری بحث کو واپس سورۃ البقرہ کی آیت سے جوڑیں تو وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کا مطلب یہ ہوا کہ متقی ہونے کی شرط یہ ہے کہ آخرت پر اس طرح یقین کیا جائے جیسے وہ کوئی دیکھی بھالی تجربہ شدہ حقیقت ہو۔ یہ تو بہت اونچا معیار ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے، یہی اس لفظ کی گہرائی ہے۔ یہاں مومنوں سے صرف مان لینے کا نہیں بلکہ جان لینے کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ ان سے مطلوب ہے کہ وہ آخرت کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر اپنے دل و دماغ میں بسا لیں۔
لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخرت تو ایک غیب کی حقیقت ہے، اس پر حق الیقین یعنی تجرباتی یقین دنیا میں رہتے ہوئے کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ ایک تضاد نہیں لگتا؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ ظاہر ہے ہم دنیا میں رہتے ہوئے جنت یا دوزخ کا براہ راست تجربہ نہیں کر سکتے، لیکن ایقان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں، قرآن کے دلائل اور کائنات میں غور و فکر کے ذریعے اپنے علم اور مشاہدے کو اس سطح پر لے جایا جائے کہ آخرت کا تصور ایک عقلی نتیجے سے بڑھ کر ایک قلبی کیفیت بن جائے۔ ایک قلبی کیفیت؟ جی، انسان کا دل اس کی گواہی دینے لگے، وہ اس کے لیے اتنی ہی حقیقی ہو جائے جتنی سورج کی روشنی۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک مسلسل ذہنی اور روحانی کوشش کا نام ہے، یہ ایک منزل نہیں بلکہ ایک سفر ہے۔ اگر کسی کو آخرت پر اتنا پختہ یقین ہو جائے تو اس کی زندگی ایک عام انسان سے مختلف کیسے نظر آئے گی؟ اس کا روزمرہ کا رویہ کیسے بدلے گا؟ اس کا اثر تو ہر چیز پر پڑتا ہے۔ دراصل آخرت کا یقین ہی وہ قطب نما ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی سمت درست رکھتا ہے۔ یہ نیکی اور تقوی کی اصل بنیاد ہے۔ اگر یہ بنیاد کمزور ہو تو اعمال کی پوری عمارت ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ قرآن اس کو سمجھانے کے لیے دو بالکل مختلف رویوں کا موازنہ کرتا ہے۔ وہ کون سے دو رویے ہیں؟ ایک رویہ ان لوگوں کا ہے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں سورۃ النمل میں ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات کہی گئی ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے، پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ یعنی جب جواب دہی کا احساس ختم ہو جائے تو انسان کو اپنے غلط کام بھی اچھے اور منطقی لگنے لگتے ہیں۔ وہ اپنی ہی خواہشات کی بھول بھلائیوں میں ایسا گم ہوتا ہے کہ اسے راستہ ہی نظر نہیں آتا۔ بالکل، اس کے لیے ہر فیصلے کا معیار صرف دنیا کا فوری نفع و نقصان بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس دوسرا رویہ ہے جو آخرت پر ایقان سے پیدا ہوتا ہے۔ جن کے دل میں یہ یقین بیٹھ جاتا ہے، ان کے لیے یہ دنیا آخرت کی کھیتی بن جاتی ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ جملہ ہم اکثر سنتے ہیں۔ جی، اور اس کی روح قرآن میں جا بجا نظر آتی ہے۔ جیسے سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آخرت آپ کے لیے پہلی یعنی دنیا سے بہتر ہے۔ جب یہ بات دل کی گہرائی میں اتر جائے تو انسان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ یہ یقین ایک فلٹر کی طرح کام کرتا ہے جو ہر نیت اور ہر عمل کو چھانتا رہتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر طرف فوری فائدے کا لالچ ہے، یہ نظریہ تو بالکل بہاؤ کے الٹ چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ تو ایک مسلسل جدوجہد ہوگی۔ بلا شبہ یہ ایک جدوجہد ہے، لیکن یہ وہ جدوجہد ہے جس کا انعام بھی بے مثال ہے۔ ہم نے یقین کی بات کی، اس کے عمل پر اثر کی بات کی، لیکن اس سب کا انجام کیا ہے؟ زندگی کے آخری لمحے میں یہ یقین کس شکل میں سامنے آتا ہے؟ یہاں آ کر ساری بات جڑ جاتی ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے کیونکہ موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور سب سے بڑا خوف بھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ جس شخص نے اپنی پوری زندگی آخرت پر ایقان کے ساتھ گزاری، اس جد و جہد میں لگا رہا، اسے موت کے وقت ایک ایسا خاص انعام ملتا ہے جو اس کے سارے خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ انعام ہے نفس مطمئنہ کا مقام۔ نفس مطمئنہ، اطمینان والی روح۔ جی، یعنی وہ روح جو مکمل اطمینان اور سکون میں ہے۔ اور اس کا بیان قرآن میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ سورۃ الفجر کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ ایسی روح سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے۔ یہ ایک مکالمہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا۔ اللہ فرما رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پس میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ تو ایک شاہانہ استقبال ہے۔ راضی اور مرضی، یعنی تو بھی خوش اور تیرا رب بھی خوش۔ یہاں تو کوئی ڈر، کوئی پچھتاوا، کوئی بے چینی نہیں ہے، صرف سکون اور محبت ہے۔
یہی وہ مقام ہے جو زندگی بھر کے ایقان کا پھل ہے۔ یہ اس روح کی کیفیت ہے جو اپنی منزل کو جان چکی ہے۔ اسے معلوم ہے وہ کہاں جا رہی ہے اور کس سے ملنے جا رہی ہے۔ اس کا اطمینان اسی علم کامل سے پیدا ہوتا ہے جسے اس نے اپنی پوری زندگی عمل کے پانی سے سینچا ہوتا ہے۔ یعنی زندگی بھر کا سفر بس اس ایک لمحے کے لیے ہے جہاں خوف اور افسوس کی جگہ اطمینان اور ایک خوبصورت استقبال لے لیتا ہے۔ یہ تو ایمان کا سب سے بڑا انعام لگتا ہے جو آخرت سے پہلے ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کی۔ یہ ایک پل ہے جو علم کو عمل سے اور عمل کو روح کے سکون سے جوڑتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ محض آخرت کو مان لینے کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک گہری ذہنی اور روحانی پختگی کا مطالبہ ہے۔ یہ ایک سفر ہے جو علم الیقین سے شروع ہوتا ہے اور غور و فکر اور عمل کے ذریعے ایسی کیفیت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جہاں آخرت کا تصور دل میں ایک زندہ حقیقت بن کر دھڑکنے لگے۔ کیا خوب خلاصہ کیا ہے آپ نے۔ اور یہ وہ یقین ہے جو انسان کے ہر عمل کو سمت دیتا ہے، اس کی ترجیحات متعین کرتا ہے اور بالآخر اس کی زندگی کے سب سے مشکل لمحہ یعنی موت کو خوف سے نہیں بلکہ اطمینان اور سکون سے بھر دیتا ہے۔ جی، یہ صرف آخرت کو ماننا نہیں بلکہ آخرت کے لیے جینا ہے۔ یہ یقین ہی علم، عمل اور روح کی حتمی حالت کے درمیان وہ پل ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح ہم اپنے سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اگر آخرت پر یقین صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک حقیقت کا ادراک ہے تو یہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلے جیسے سچ بولنا جب جھوٹ بولنا آسان ہو، غصے میں صبر کرنا جب بدلہ لینے کی پوری طاقت ہو، یا کسی کو معاف کر دینا جب دل میں شکایت ہو، ان فیصلوں کو کس نظر سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔